السلام علیکم جی. کہا جاتا ہے کہ ایک بار ملا نصیر الدین نے 1 کلو کلیجی لا کے بیگم کو پکانے کے لیے دی. بیگم نے کلیجی پکائی, چکھنے کے لیے ایک بوٹی کھائی اور بوٹی بہت ہی لذیذ معلوم ہوئی. یوں بیگم نے چکھتے چکھتے یکے بعد دیگرے ساری بوٹیاں کھا لی. جب ملا صاحب واپس آئے تو انہوں نے بیگم سے دریافت کیا کہ کلیجی کہاں ہے. بیگم نے قریب بیٹھی ہوئی بلی کی طرف اشارہ کیا کہ کلیجی میں نے ایک برتن میں ڈال کے ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی, بلی ساری کلیجی کھا گئی. ملا نصیر الدین نے کلیجی کو بلی کو پاس بلایا, ترازو لیا اور اس بلی کا وزن کیا. بلی کا وزن لگ بھگ 1 کلو سے بھی کم تھا. تو ملا صاحب نے کہا کہ اگر یہ وزن بلی کا ہے تو کلیجی کہاں گئی, اور اگر پوری 1 کلو کلیجی بلی نے کھائی ہے اور یہ وزن کلیجی کا ہے تو بلی کا اپنا وزن کہاں گیا, اور اگر یہ وزن بلی کا ہے تو پھر کلیجی کہاں گئی. یہی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ عمران خان صاحب ہم یہ بتاتے تھے کہ پاکستان میں روزانہ 12 ارب روپے کرپشن ہوتی ہے. اگر وہ کرپشن رک گئی ہے تو وہ روز کے 12 ارب مہینے کے کتنے بنیں گے, مہینے کے کتنے بنیں گے, تو سال کے کتنے بنیں گے, سال کے کتنے بنیں گے, تو 3 سال کے کتنے بنیں گے. اکائی دائی سینکڑا شاید کیلکولیٹر اتنے کاؤنٹ نہ کر سکے. بہرحال جو بھی رقم بنتی ہے وہ کہاں گئی. اور اگر یہ کرپشن روز کی نہیں رکی تو پھر عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے کا کیا فائدہ ہو. یوں عمران خان صاحب ہمیں اور بھی بہت سی باتیں بتاتے تھے. وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ حکمران چور ہیں, زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دیگر اعداد و شمار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دیگر حالات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک آسان سا فارمولہ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہو تو آپ سمجھ جایا کریں کہ حکمران چور ہیں, اور اب مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم کیا سمجھیں. دوسری بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ ڈالر کے مقابلے میں اگر جو ہے روپے کی قدر گرتی ہے, اور یہ اسد عمر صاحب نے بتایا تھا کہ وہ جو روپے کی قدر جو ہے وہ 1 روپیہ گرتے تو 1 ڈالر مہنگا ہو, 1 روپیہ مہنگا ہو تو پھر ہم پہ اتنا قرضہ چڑھ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ پیٹرول جو ہے وہ اتنے روپے ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں جو انہوں نے بتائی تھی وہ ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے یہ ساری چیزیں دریافت کی تھی, یہ سارے معاملات انہوں نے سوچے ہوں گے, غور کیا ہوگا, پھر عوام کے سامنے رکھا ہوگا. اب عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان باتوں پہ عمل کریں اور سمجھ جائیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, روپے کی قدر گر رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. 3 سالہ کارکردگی پہ بہت سے اعداد و شمار بتائے گئے کہ موٹر سائیکل کی سیل بڑھ گئی ہے اور گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. مگر ایک عام آدمی کے لیے ملک میں روزگار کتنا ہے, ایک عام آدمی کی قوت خرید کتنی بڑی ہے, ضروریات زندگی خریدنے کے حوالے سے اس پہ اگر بات کی جائے تو حالات بہت سے مختلف ہیں. اگر آپ میرے چینل پہ جائیں گے, اولڈ ویڈیو پہ جائیں گے, تو شاید پہلی یا دوسری ویڈیو تھی جس میں نے 2 انڈیکیٹرز یعنی 2 علامتیں رکھی تھی کہ اگر ان پہ بہتری آئی تو ہم کہہ سکیں گے کہ ملک بہتر ہوا. ایک یہ کہ اگر غریب آدمی گھی خریدنے کے لیے جاتا ہے اور وہ گھی یہ سوچ کے خریدے گا کہ اچھا کون سا ہے, بہتر کون سا ہے, یہ سوچ کے نہیں خریدے گا کہ سستا کون سا ہے, تو ظاہر ہے کہ تبدیلی آئی. دوسرا یہ کہ اگر کہیں پنڈی میں, لاہور میں یا کراچی میں کوئی ریکروٹنگ ایجنسی کسی کم تنخواہ والے کسی عام سے شعبے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت کا اشتہار دیتی ہے کہ دبئی کے لیے, سعودیہ کے لیے یا عمان کے لیے بندے چاہیے, تو کوئی بھی نہیں جائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ باہر سے لوگ آئیں گے یہاں کام کریں گے. اور اسد عمر صاحب تو اللہ معاف کرے, نہیں وہ جو ایک اور بھائی صاحب تھے مراد سعید صاحب تو اللہ معاف کرے بہت ہی جذباتی ہو گئے تھے. بہرحال اگر لوگ کہیں گے جی کہ نہیں جاتے باہر, کیا ضرورت ہے, ہمارے اپنے ملک میں روزگار ہے, تو یہ ہے کہ پھر ہم کہیں گے کہ بہتری ہوئی ہے. مگر وہ سارے لوگ جو بیرون ملک ہیں انہیں کتنے میسج آتے ہیں کہ یار ویزے کا کچھ کرو, انہیں کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یار بہت مشکل ہے کچھ کرو, اور انتہائی کم تنخواہ پہ انتہائی برے شعبے میں بھی اگر کہیں کوئی چانس بنتا ہے تو کتنے لوگ آنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ سارے سوال ایسے ہیں جن کے ہمیں جواب معلوم ہے, مگر بس اس پہ ذرا عمل کرنے کی ضرورت ہے انہی فارمولوں کے تحت جو ہمیں عمران خان صاحب نے دیے تھے. بہت شکریہ جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ دوسروں کا بھی, اور چیزوں کو غیر جانبداری سے مثبت انداز سے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.